بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا ہے۔ آج آپ نیٹ پہ اور ہر طرف میرا جسم میری مرضی کے نعرے جو ہے نا وہ سن رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا بڑے عدل کے ساتھ عادلانہ طریقے سے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے حقائق کو بیان کیا جائے، تاکہ ہم افراط و تفریط کی صورتوں سے بچ کر اپنے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کر سکیں۔ اس نعرے کو سننے کا ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کو سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس راستے پر چلے ہوئے ہیں، کچھ اس کی مخالفت میں ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں عدل کے ساتھ اس کا تجزیہ کرتے ہوئے آپ کو کچھ باتیں ان کی طرف متوجہ کروں اور بیان کروں۔ ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ جسم جو اللہ رب العزت نے ہر ایک کو عطا کیا ہے، یہ جسم کہاں سے آیا؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ مالک الملک نے اس کا آغاز شکم مادر میں نطفے سے کیا اور اس کو مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے 9 ماہ کی کم و بیش مدت میں اس دنیا میں ایک خوبصورت وجود کی شکل میں دنیا میں بھیجا۔ اگر ہم اس پروسیس کو دیکھیں تو آپ کو یہ حقیقت بڑی واضح طور پر نظر آئے گی کہ اس سارے پروسیس میں، اس جسم کی تشکیل میں، اس جسم کو پروان چڑھانے میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے سوائے اس کے مالک اور اس کے خالق کے۔ انسان کا اپنا اس میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ یہ چاہے بھی صحیح تو یہ نہیں کر سکتا کہ وہ 100 سال پہلے پیدا ہو جائے یا 100 سال بعد پیدا ہو جائے، کسی ایک خاندان میں پیدا ہو جائے یا کسی دوسرے خاندان میں پیدا ہو، کسی ایک زمانے میں پیدا ہو یا کسی دوسرے زمانے میں پیدا ہو۔ اس میں پیدائش میں، اس ابتدا میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے جسم پر اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اور پھر انسانی زندگی اس دنیا میں کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال، جتنی بھی زندگی گزارتا ہے تو یہ زندگی گزارنے کے بعد اس کو بالآخر موت کے منہ میں جانا ہوتا ہے۔ تو موت کے منہ میں جانے کے بعد کی صورت میں بھی اس کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے وہ فوت ہو جائے اور جس علاقے میں چاہے فوت ہو جائے، بلکہ اس میں بھی اس کی مرضی چلتی ہے جو اس کا خالق و مالک ہو۔ تو میں اس نعرے کی حقیقت آپ کو ابتدا اور انتہا کے اعتبار سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جسم اس کی ابتدا بھی کسی کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے اور اس کی انتہا بھی کسی کی مرضی سے نہیں ہوگی۔ اس کی ابتدا بھی اس کے خالق و مالک اور پیدا کرنے والے کی مرضی سے ہے، اور اس کا اختتام بھی اس کے پیدا کرنے والے کی مرضی سے ہے۔ تو کیوں نہ یہ درمیان میں جتنا یہ زندگی کے ایام ہیں، اس کو بھی اس طریقے سے گزارا جائے کہ اس میں ساری مالک کی مرضی ہی چلے۔ یہ جب بچہ ہے، بچہ بھی فوت ہو سکتا ہے تو وہ مالک کی مرضی، 20 سال کی عمر میں جوانی کے دور میں کوئی فوت ہو جائے تو مالک کی مرضی، کسی کو وہ بڑھاپے اور شباب اور عروج کے دور سے گزار کر بڑھاپے کی صورت میں اس کو موت سے دوچار کرے تو یہ اس کی مرضی۔ تو اس زندگی میں 2 طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اس کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اس کا عمل دخل کوئی نہیں ہوتا۔ تو جن میں اس کا اپنا عمل دخل ہے، اسی کی بنیاد پر جزا و سزا ہوتی ہے۔ مالک الملک چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جس کو میں نے تخلیق کیا، اس کو بچپن کے ادوار سے گزار کر لڑک پن میں داخل کیا، پھر یہ شباب کی منزلیں طے کرتا ہوا
नौजवानी के अय्याम से बुढ़ापे की दहलीज पर इसने कदम रखा। तो ये हर दौर में मेरी मर्ज़ी के मुताबिक और मेरे रसूलों की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करे तो वो दुनिया में भी सुरखरू होगा और आखिरत में भी सुरखरू। जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी को मसख करके अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं, वो ना दुनिया के रहते हैं ना वो आखिरत के रहते हैं। इसलिए मैं आपको ये गुजारिश करूँगा, ना हम अपनी मर्ज़ी से आए ना हम अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, ना यहाँ हमारा वजूद अपनी मर्ज़ी से कायम हुआ, ना हमारी शक्ल सूरत अपनी मर्ज़ी से बनी, ना हमारा हुलिया अपनी मर्ज़ी से बना। इस सारे में इब्तिदा में भी मालिक की मर्ज़ी चली और खालिक की मर्ज़ी चली जिसने पैदा किया। और जब वो यहाँ से हुक्म देगा यहाँ से कूच करने का, तो फिर भी उसी की मर्ज़ी के सामने हर एक को सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा। तो जब इब्तिदा व इंतहा में इंसान की मर्ज़ी नहीं चलती और हर आने वाले को खालिक की मर्ज़ी पर अमल पैरा होना ही पड़ता है, तो क्यों ना दुनिया की सारी ज़िंदगी जो जितने भी सालों और जितनी भी घड़ियों जितनी भी लम्हात पर वो मुश्तमिल हो, वो खालिक व मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक ही गुजारी जाए। इसी में बंदे की दुनिया भी कामयाबी से हमकिनार होगी, दुनिया भी संवरेगी और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सुरखरू होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।